حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی جو انسان کے دل کو اندر تک توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے نبی کی کہانی ہے جس کی پوری زندگی پاکیزگی، خوف خدا، سچائی، عبادت اور بے مثال قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ داڑھی سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ کمزور، گھر میں خاموشی، تنہائی اور کوئی اولاد نہیں۔ زکریا علیہ السلام اپنے رب سے ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو تیرے دین کو زندہ رکھے، تیری کتاب سکھائے اور لوگوں کو تیری طرف بلائے۔ ان کے دل میں باپ بننے کی خواہش تھی، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے دین کی محبت اور تقویٰ تھا۔ ایک رات وہ محراب میں کھڑے تھے، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے، آواز کپ کپاتی ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد قوم گمراہ نہ ہو جائے، مجھے ایک وارث عطا فرما جو پاکیزہ ہو۔ اسی لمحے آسمان سے فرشتہ آیا اور کہا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام ہم نے خود رکھا ہے، وہ پاکیزہ ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا۔ اس لمحے زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ تھی اور ان کی اہلیہ بانجھ تھی۔ یہ اولاد کا مل جانا محض خوشخبری نہیں بلکہ اللہ کا عظیم معجزہ تھا۔ وقت گزرا اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی عام بچوں جیسے نہیں تھے۔ دوسرے بچے کھیلتے، دوڑتے، ہنستے، شرارتیں کرتے، مگر یحییٰ علیہ السلام کا دل دنیا کی چیزوں سے خالی تھا۔ وہ کبھی کھیلوں میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تم ابھی بچے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نرمی سے جواب دیتے، جس قوم پر اللہ کی پکڑ آنے والی ہو اس قوم کے بچے نہیں کھیلتے۔ ان کے چہرے پر نور، نگاہوں میں معصومیت اور زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی روزے رکھتے، کم کھاتے، کم سوتے، زیادہ عبادت کرتے۔ ان کا دل پاک تھا، اتنا پاک کہ فرشتے بھی حیران رہ جاتے۔ جب وہ ابھی کم عمر تھے، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو کسی بچے کو نہ ملا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اے یحییٰ، کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کم عمری میں بھی انہیں ایسی حکمت عطا کی گئی تھی کہ بڑے بڑے عالم بھی ان کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے۔ یحییٰ علیہ السلام روتے بہت تھے، کبھی خوف خدا سے، کبھی اللہ کی محبت میں، کبھی اپنی قوم کے گناہوں پر، کبھی آخرت کے خیال سے۔ ان کے آنسو اتنے زیادہ تھے کہ آنکھوں کی جلد پر نشان پڑ گئے تھے۔ راتیں قیام میں گزرتی، صبح ہوتے ہی عبادت میں لگ جاتے۔ وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، جنگلوں میں جا کر تنہا گریا کرتے، اپنے رب کے خوف سے کپ کپاتے تھے۔ وہ دنیا سے بے رغبت تھے، موٹا سا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پیٹ پر کئی بار پتھر باندھتے کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی موسم کی سختی سے نہیں گھبراتے، کبھی بادشاہوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ انہیں دنیا کی دولت، آرام دہ گھر، عزت یا بادشاہت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں صرف ایک چیز کی فکر تھی کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا نام ہیروڈ تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس ظالم نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ پوری قوم خاموش تھی، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لوگ بادشاہ کے ظلم سے ڈرتے تھے، مگر یحییٰ علیہ السلام نے بغیر خوف، بغیر ڈر، بغیر ہچکچاہٹ کے عوام کے سامنے اعلان کیا، یہ نکاح حرام ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ یہ بات بادشاہ کو آگ کی طرح لگی۔ اس کے اندر یحییٰ علیہ السلام کے لیے نفرت بھڑک اٹھی۔ بادشاہ کی بیوی جو خود بے حیائی اور دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ بھی یحییٰ علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ بادشاہ کا ناجائز نکاح ہو سکے۔ ایک دن بادشاہ کی سالی کی بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ناچ پیش کیا اور بادشاہ اس پر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، مانگو، جو چاہو مانگو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا شیطان اور بادشاہ کی بیوی دونوں انتظار کر رہے تھے۔ لڑکی نے فوراً کہا، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے، ایک تھال میں رکھا ہوا۔ بادشاہ کچھ لمحے کے لیے کانپ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ علیہ کے پاک نبی ہیں، مگر طاقت اور عورت کے جادو نے اس کے دل کا ایمان چھین لیا۔ دنیا نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ یحییٰ کو قتل کر دو۔ جب سپاہی یحییٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے، وہ اس وقت نماز میں کھڑے تھے۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، محبوب سے ملاقات کے لمحے میں تھے۔ انہوں نے مرنے سے بچنے کی کوئی کوشش نہ کی، نہ چیخے، نہ بھاگے، نہ گرے۔ وہ مکمل سکون میں تھے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔